السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جتنی تیزی سے پاکستان میں مقامی اور بین الاقوامی سیاست اپنا رنگ دکھا رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، شاید دنیا کے کسی ملک کی آپ کو ایسی مثال نہ ملے۔ آپ پورے گلوب پہ نظر ڈالیں، اس خطے کو اللہ نے جو خصوصی اہمیت دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن روحانی شخصیات نے اس سے متعلق جو انکشافات کیے ہیں، جو پریڈکشنز کی ہیں، ان کو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کو پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ دیکھیے، مقامی سیاست تو چلے ایک بات ہے کہ جی میاں صاحب کو عدالت نے اجازت دے دیا، ان کا بانڈ بھرو، اب یہ کرو اور وہ کرو، آ گئے وہ چلے گئے، مولانا نے دھرنا دے دیا، دھرنا ختم کر دیا، چودھریوں نے ملاقات کی، چودھریوں نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ یہ چیزیں تو ہماری سیاست میں چلتی رہتی ہیں۔ میرے پچھلے 30-35 سال سے میرا شعور بالغ ہے، مجھے تو کوئی حکومت ایسی جمہوری نظر نہیں آئی کہ جس کے قیام کے 2-3 ماہ بعد ہی اس کو رخصت کرنے کی جو تیاریاں نہ شروع ہو گئی ہوں۔ تو عمران خان کوئی مریخ سے تو نہیں آیا، ظاہر ہے اس کے متعلق بھی اس طرح کی سوچ ہم میں جنم لے گی۔ بین الاقوامی سطح پہ 2 بڑے ایونٹ ناظرین آج کل ہو رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے، آج ہی پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کروا کے امریکہ کے 2 قیدی جو پچھلے کوئی 8-10 سال سے طالبان کی قید میں تھے، وہ رہا کروائے ہیں، اور طالبان اور امریکہ سے حقانی گروپ کے غالباً 12 یا 15 قیدی لے کر طالبان کو دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ پاکستان نے ایک طرف ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع کروایا ہے، اور امریکہ کی شدید خواہش یہ ہے کہ وہ جتنی جلدی اس خطے سے نکلے، اس کے لیے یہاں کچھ نہیں رہا۔ اس نے جو اپنی چوکی داری، اپنی تھانے داری انڈیا کو دینے کی کوشش کی تھی، اس کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ ناظرین، انڈیا افغانستان ہی نہیں، ایران سے بھی بھاگ رہا ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ اس وقت ایران اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ کچھ 15-20 روز پہلے عراق میں شدید ہنگامہ آرائی میں کوئی 400-500 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ وہ ہنگامہ آرائی کس کے خلاف تھی؟ وہ ایران کے خلاف تھی۔ کربلا معلیٰ میں ایران کا خصوصی اثر رسوخ، آپ کو پتہ ہے، وہاں مظاہرین نے ایرانی ڈپلومیٹس پہ حملہ کیا، وہ مارے بھی گئے کچھ، اور بھی معاملات جو ایران کے وہاں کچھ فوجی تھے، یہ مطلب خاصا معاملہ خراب وہاں پہ ہوا ہے، لیکن اب وہ کنٹرول کر لیا گیا۔ یاد رکھیے کہ عراق میں ایران کی ہمیشہ یہ خواہش رہی، ایران کی اس حکومت کی، شاہ ایران کے دور کی بات نہیں میں کرتا، اس حکومت کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ وہ یہاں پہ شیعہ حکومت قائم کرے، جبکہ اور اس میں شیعہ وہاں غالباً 52% ہیں، اور یہ جو ہیں سنی وہ شاید 48 یا 50% اس طرح ہی ہیں۔ صدام سنی تھا، جیسا بھی تھا، بہرحال وہ سنی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے گو کہ زیادہ ان کے جو پرائم منسٹر آئے، اب تو گنتی بھی مجھے یاد نہیں رہی، زیادہ تر وہ شیعہ ہی آئے ہیں، لیکن وہ وہاں حالات کنٹرول نہیں کر سکے۔ اب ان فسادات کا رخ جو ہے ایران کی طرف ہو گیا۔ گو کہ ایرانی صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ جواد ظریف نے کھل کے امریکہ پہ اس کا الزام لگایا ہے، جبکہ بہانہ ایران کی طرف سے تیل کی قیمت میں معمولی اضافے کو بنایا جا رہا ہے۔ اس معمولی اضافے پہ ایران کے اپنے عوام کو کیا ضرورت ہے احتجاج کرنے کی؟ وہاں پہ جس طرح کی ملائیت غالب اور پاسداران انقلاب کے نام سے جس طرح ایک مضبوط تنظیم نے پورے معاشرے کو آکٹوپس کی طرح جکڑ رکھا ہے، اس میں تو کوئی شخص اپنی مرضی سے موو ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے، وہ تو اپنے جو شیعہ اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ کتنی سختی سے نافذ کرواتے ہیں، اور میڈیا جتنا آزاد ہے وہاں سب کو پتہ ہی ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ پچھلے 8-10 دن سے یہ فسادات ہو رہے ہیں، یہ ایرانی حکومت کے اب ایرانی عوام قابو میں نہیں رہے۔ دیکھیے، اس کی ایک تو تاریخ میں اس کی جڑیں تلاش کریں نا، اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ایرانی یہ کوئی 1000-2000 سال 2-3 بلکہ میرا خیال 4-5 ہزار سال پرانی
یہ ایک تہذیب ہے اور اس پہ ہمیشہ سیکولرزم غالب رہا ہے. آپ اس کو زبردستی جو ملائیت والی ہے نا، یہ مطلب امام خمینی والی، اس پہ یہ تھوڑی دیر کے لیے تو غالب آ گئی تھی، اب 30-35 سال گزر گئے ہیں. اب ان میں وہ اندر سے انقلاب جنم لے رہا ہے، اور اب وہ جو انقلابی عناصر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے ان تک رسائی کر لی ہے، جو نزدیکی خلیجی ریاستوں میں اپنے جو انہوں نے سیلز وغیرہ بنائے ہیں وہاں سے، اور یہ بہت بڑا ایران کے لیے چیلنج بننے جا رہے ہیں. اچھا ناظرین، اس مرحلے پہ یہ انڈیا تو بھاگ گیا نا. وہ انڈیا کو تو ایک دھمکی دی تھی امریکنوں کے، خبردار اگر ایران سے تیل خریدا تو، اور وہ بوری بسرا اٹھا کے یہ گیا وہ گیا. وہ جو بندرگاہیں بن رہی تھیں وہ رہ گئیں ساری ایسی کی تیسی میں. آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں. ایرانی سپہ سالار کے ساتھ یعنی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصویریں اور کچھ تفصیل بھی سامنے آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو اس کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں سوائے پاکستان کے کوئی اس کا مخلص دوست ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاکستان ہے جس نے یمن کی شورش میں ان کو کم کرانے میں کردار ادا کیا. یہ پاکستان ہے جس نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو باہر صورت دونوں کی طرف سے جوتے کھانے کے باوجود ان کو قریب لانے کی کوشش کی. آپ اس سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس خلوص سے کوشش کی گئی تھی اور اپنا بین الاقوامی مسلم کردار پاکستان نے ادا کیا تھا. جناب باجوہ کے پاس دہشت گردی سے نمٹنے کا بہت طویل تجربہ ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، اور بڑی سکلڈ آرمی ہے پاکستان کی. تو یقیناً جنرل صاحب نے ان کو اپنے تجربات سے فیض یاب کیا ہوگا. مجھے ناظرین ایسا لگتا ہے کہ اب اس گیم سے انڈیا کو تو نکل گیا. اب انڈیا نے تو پھنس گیا اپنے ملک میں. یہ جو علیحدگی پسند طریقے ہیں اور یہ ہندوتوا کا جو ہے یہ گورکھ دھندا اس میں. یہاں ایران، ترکی، پاکستان، چین، روس، یہ بہت مضبوط ایک اتحاد جنم لے رہا ہے، اور یہ اتحاد دنیا پہ انشاءاللہ رول کرے گا. میں آج یہ بات کر رہا ہوں، آج آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی، لیکن زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی فوج کی جو اہمیت ہے انشاءاللہ اس میں روز بروز اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک سکلڈ آرمی ہے اور کسی مذہبی تعصب کا اس میں گزر ہی نہیں. ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.